سوالات کا سلسلہ چل رہا تھا. اگلا سوال جو پوچھا گیا یہ تھا کہ کبھی کبھی اپنے شیخ سے ملاقات سے چند لمحے پہلے ایک انجانا سا خوف میں گھیر لیتا ہے. ایسا کیوں؟ کیا کبھی بڑے شاہ صاحب کے پاس حاضری سے پہلے آپ کی کیفیت ایسی ہوئی؟ اصل میں یہ شیخ کا علم، شیخ کی پارسائی اور شیخ کا تقوی، یہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ انسان اتنا مروب ہوتا ہے اپنے شیخ سے کہ بعض اوقات اس کے سامنے جاتے ہوئے گھبراہٹ سی ہوتی ہے. خوف نہیں ہوتا، وہ ایک عجیب سی گھبراہٹ سی ہوتی ہے. اور جہاں تک میرا تعلق ہے، اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش قسمت ہوں کہ نہ تو مجھے علم سے کبھی کوئی واسطہ رہا، نہ پارسائی اور نہ تقوی سے. تو جس آدمی کو یہی نہیں معلوم علم ہوتا کیا ہے، تقوی کیا ہوتا ہے، پارسائی کیا ہوتی ہے، تو اس پہ گھبراہٹ کیا سوار ہوگی. تو اس لیے میں ایسی تمام اچھی نعمتوں سے دور ہی رہا. تو انہی صاحب نے اگلا سوال لکھا ہے کہ اپنے ہر عمل، قدم، سوچ، برتاؤ کو لوگوں کی خوشنودی کی بجائے اللہ کے لیے خالص کیسے کیا جائے؟ کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ اخلاص ہماری سیکنڈ نیچر بن جائے. یہ تھوڑی سی اپنی ذات پر محنت کرنا پڑتی ہے، اور خاص طور پر جب ہم کسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرتے ہیں، بہتر سلوک کرتے ہیں، اور اس کے جواب میں جب ہمیں کوئی زیادہ پسندیدہ ریاکشن نہیں ملتا، تو جب اندر تکلیف ہوتی ہے اور آدمی کا نفس اسے اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جا کے ذکر اس بات کا کرے کہ دیکھیے میں نے اس سے یہ نیکی کی تھی اور اس کا صلہ اس نے مجھے یہ دیا. تو ایسے وقت پر اگر آپ کے شیخ اسٹرانگ آدمی ہے تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو روک لیتے ہیں اور آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس نے جو کچھ کیا وہ اچھا کیا، ٹھیک کیا. تم اپنے آپ کو یہ سمجھاؤ کہ میں نے اگر اس کے ساتھ کوئی احسان کا برتاؤ کیا تو اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہ مجھے اچھا کہے یا اس کا کوئی مجھے صلہ دے دے. میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مومن دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک کرے. تو جب یہ بار بار چیز پیش آتی ہے، انسان کو بار بار شیخ بتاتے ہیں اس بات کو، تو رفتہ رفتہ پھر انسان کی فطرت میں یہ شامل ہو جاتا ہے کہ بغیر یہ دیکھے وہ دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا ہے کہ میرے ساتھ سامنے سے کیا ہو رہا ہے.
اور ایک وقت پھر وہ بھی آتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ لوگ میرے احسان کے جواب میں مجھے اینٹیں ماریں، کیونکہ اسے اس پر ایک بات کا انکشاف ہونے لگتا ہے پھر کہ جب میں دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک صرف اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو اسے اس کا اجر بہت ملتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان جس کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس سے نیکی کے جواب میں برائی ہی آتی ہے، لیکن کسی دوسری جگہ سے بے پناہ قسم کا اجر مل جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ نیکی کر رہا ہو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اجر بے پناہ ملتا ہے۔ جب یہ ادراک ہو آدمی کو کہ مجھے یہ شاید یہ طریقہ ہے قدرت کا کہ میں جہاں نیکی کروں گا وہاں سے مجھے برائی آئے گی، لیکن دوسری جگہوں سے اس کا صلہ کئی گنا بڑھا کر مل جائے گا، تو پھر انسان کو وہ باتیں پنچ نہیں کرتی ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ روحانیت سے متعلق کچھ سوالات سر محفل جب ہم اپنے مرشد صاحب سے نہ پوچھ پائیں تو ذہن پر ایک گراسی لگ جاتی ہے اور انقباض کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ذوق و شوق میں کمی آنے لگتی ہے۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ میرے خیال میں تو معاملہ شاید اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ میرے روحانی معاملات صرف مجھ تک رہنے چاہیے، دوسروں کے علم میں نہ آئے، تو پھر وہ ہچکچاتا ہے محفل میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے سوال پوچھنے سے، اس لیے کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو انڈائریکٹلی آپ کے ٹرینڈز، آپ کی راہ اور آپ کی روحانی کیفیات کا لوگوں پر انکشاف ہونے لگتا ہے۔ لوگ اس سوال کو سن کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ سوال پوچھنے والے کی اس وقت روحانی کیفیت کیا ہے، یہ کس راہ پر چل رہا ہے اور کہاں تک گیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جو سوال آپ پوچھتے ہیں وہ در حقیقت آپ کی علمی سطح کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم روحانیت سے متعلق کوئی ایسا سوال پوچھ لیں جو کافی ایڈوانسڈ لیول کا ہو تو خود ہمارا بھید کھل جاتا ہے لوگوں پر کہ ہماری روحانی کیفیت کیا ہے۔ اسی لیے سمجھدار لوگ کبھی اپنے مرشد سے سر محفل کوئی ایسا سوال نہیں پوچھتے جس سے روحانی کیفیات کا دوسروں کا اندازہ ہو جائے، اور خود شیخ بھی آپ کے شیخ آپ کو ڈسکریج کریں گے کہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی سوال ان سے روحانیت سے متعلق پوچھیں۔ بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق جنرل نالج سے ہے، ایک عمومی علم سے ہے، تو جو عمومی علم سے متعلق سوالات ہیں وہ تو پوچھ لیے جائیں، لیکن روحانیت کے ایڈوانسڈ لیول کے سوال سر محفل نہ پوچھے جائیں کہ آپ کے اپنے پول کھلنے لگتے ہیں۔ اور روحانیت ایسی چیز ہے کہ جتنا آپ اسے چھپائیں گے اتنی تیزی سے انسان کی ترقی ہوتی ہے، اور جتنا اس کو عیاں کر دے گا انسان اس میں رکاوٹ آ جائے گی۔
تو انقباض کی کیفیت سے بچنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ جہاں شیخ اکیلے ملے ان سے آپ سوال پوچھ لیجئے، تو وہ گراسی نہیں لگے گی. ایک اور ان کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ شیخ کامل بھی قبلے کی طرح ہوتا ہے، اگر دور سے بھی اس کی طرف رخ کر لیا جائے تو فیض حاصل ہو جاتا ہے؟ علم کا تعلق صرف شیخ ہی نہیں، کسی سے بھی آپ کا ہوگا. شرط یہ ہے کہ شیخ علم کے اعلی مقام پر ہو. تو تصور میں بھی اگر آپ ان سے سوال پوچھیں گے تو جواب آپ کا ذہن آپ کو خود ہی دے دے گا. آپ کسی مشکل میں ہیں اور آپ کے شیخ اگر کامل ہیں تو گھر بیٹھے ہوئے آپ مخاطب ہو کے اپنے شیخ کا نام لے کے ان سے مخاطب ہوں اور ان سے کہہ دیں کہ میں مشکل میں ہوں، اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال لے. تو اگر شیخ آپ کا کامل ہے تو وہ دعا ہو جائے گی اور رب تعالیٰ مدد بھی فرما دے گا. لیکن اس میں بنیادی ایک شرط رہتی ہے کہ شیخ کامل ہو، وہ روحانیت کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہوں اگر آپ کے شیخ، تو یہ کیفیت ہو جائے گی. پھر کیا صرف سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو حضرت نظام الدین اولیاء مہر ولایت لگاتے ہیں یا باہر یا ہر سلسلے کے لوگوں کو؟ اس میں سلسلے کی کوئی قید نہیں ہے. یہ تو ہم لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے اس طرح کے نام بنا لیے کہ فلاں سلسلہ فلاں سلسلہ فلاں سلسلہ. یہ اصل میں ہماری عقیدت نے یہ تفریق پیدا کر دی. جہاں تک ان بلند پایہ بزرگوں کی بات ہے تو ان کے یہاں تو کوئی فرق ہے نہیں. تو کسٹوڈین ہیں آج کل جناب حضرت نظام الدین اولیاء اس مہر کے، وہ مہر جناب حضرت نظام الدین اولیاء ہی ثبت کرتے ہیں. ایک اور ان کا سوال ہے کہ کیا حضرت نظام الدین اولیاء کا مہر ولایت ثبت کرنے کا تصرف بر صغیر پاک و ہند تک محدود ہے یا پورے خطۂ ارض تک پھیلا ہوا ہے؟ نہیں، یہ کرۂ ارض کے لیے ہے. روحانیت میں فاصلے کو معنی نہیں رکھتے ہیں. تو مہر حضرت نظام اولیاء ہی لگاتے ہیں، خواہ کسی کو ولایت دنیا کے کسی کونے میں ملے. اگلا سوال انہوں نے پوچھا کہ کیا مرشد کبھی جان بوجھ کر بھی اپنے کسی مرید کو قدر نظر انداز کرتے ہیں تاکہ مرید ایک خاص کیفیت سے گزر سکے اور اس پر کچھ نقطے واضح ہو سکیں؟ نظر انداز کرنے کی بات نہیں ہے. کوئی شیخ اپنے شاگرد کو نظر انداز نہیں کرتا. فرق صرف اتنا ہے کہ شیخ بعض اوقات کسی روحانی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سے کبھی کسی سے. تو اس روحانی کیفیت کے تحت ان کے رویوں میں بھی اکارڈنگلی فرق آتا ہے. اب جو شیخ ہیں اور شیخ کامل ہیں،
ان پر پابندی یہ ہے کہ نہ تو وہ اللہ کے کسی بندے کو اپنے پاس آنے سے منع کر سکتے ہیں، نہ کسی سے بے رخی اختیار کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے کسی بندے کو دھتکار سکتے ہیں۔ یہ پابندی ہے ان پر، لیکن ہیں بہرحال انسان وہ۔ تو اگر کسی ایسی روحانی کیفیت سے گزر رہے ہیں یا غور و فکر کر رہے تھے کسی نقطے پر، تو آپ ملنے کے لیے آ گئے، اب وہ کسی کو منع تو کر نہیں سکتے کہ میرے پاس مت آؤ، مجھ سے مت ملو، اظہار کریں گے نہیں، لیکن وہ جو تنہائی میں بیٹھنے کی ارج ہے وہ شیخ کے رویوں پر اثر انداز ہو جائے گی، اور کچھ نہ کچھ رویے میں، گرم جوشی میں فرق ضرور محسوس ہوگا۔ شیخ کسی نقطے پہ غور کر رہے تھے، اسی نقطے پر غور کرتے کرتے وہ حالت کشف میں چلے گئے۔ اب وہ حالت کشف ایک ایسا نشہ ہے جو میرا خیال دنیا کے سب نشہ آور چیزوں سے زیادہ سٹرونگ ہے، کہ آدمی حالت کشف میں کسی پسندیدہ ہستی سے ملاقات ہو رہی ہے، کوئی صاحب ملنے آ گئے، ڈسٹرب ہو گیا بندہ، اب پابندی ہے، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اس کے رویے میں ایک ہلکا سا فرق آ جائے گا تو آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے نظر انداز کر دیا۔ نظر انداز نہیں ہوتا، وہ اس کی اپنی شیخ کی اپنی کیفیات ہیں جو اثر انداز ہو گئی ہیں ان کے رویے پر۔ تو اسی لیے جو بھی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کو روحانیت کے بارے میں کچھ معلومات ہیں، تو وہ کسی فقیر کے پاس اول تو جائیں گے نہیں، اگر جانا ہی پڑا تو وہ صرف شکل دکھا دیتے ہیں، سلام کیا اور چلے گئے، کسی بڑے بزرگ کے مزار پر جائیں گے، فاتحہ پڑھی اور بھاگ لیے وہاں سے۔ اس لیے کہ یہ نہیں معلوم کہ جن کے پاس وہ گئے ہیں وہ صاحب اس وقت کس کیفیت میں بیٹھے ہیں۔ تو سلام کیا اور وہاں سے چلے گئے، پھر جگہ چھوڑ دی۔ ایسے لوگ فائدے میں رہتے ہیں، شیخ سے بہت کچھ لے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ روحانیت میں ہر شہر کا ایک حاکم ہوتا ہے، تو جس طرح سے سول سروس میں بھی اور آرمڈ فورسز میں بھی ایک دستور ہے کہ جونیئر سینئر کو سلام کرتا ہے۔ تو اگر کوئی سینئر آدمی اس شہر میں کہیں چلا جائے تو اس علاقے کا حاکم ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ اس وزٹنگ سینئر آدمی کو سلام کرے، ملنے آئے۔ تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کا سلام بڑا مختلف ہے۔ ہمارا تو اگر افسر آ جائے گا، ہم جائیں گے تو جا کے اس کو سلام کر کے مزاج پرسی کر کے اس کے جوتے سیدھے کریں گے، اس کے سر کی ٹوپی سیدھی کر دیں گے، اپنے رومال سے کرسی صاف کر دیں گے، ہزار خوش آمد کر دیتے ہیں ہم۔ لیکن ان کے یہاں دستور یہ ہے کہ جہاں وہ سینئر آدمی آ کے بیٹھا ہے
اس سے 10 گز پرے سے آئیں گے، ایک لمحے کو یوں دیکھیں گے اور سر نیچے جھکا کے چل دیں گے. کوئی دعا سلام نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتی، لیکن وہ سلام ہو گیا. وہ اسی لیے ہے کہ جو آیا ہے وہ معلوم نہیں کس کیفیت میں بیٹھا ہے. یہ ادب کی وجہ سے یہ دستور ہے یہاں. یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اس پر بہت سا اختلاف ہے، لیکن ایک چیز جس پر سب متفق ہیں وہ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے نماز جنازہ گروپس کی شکل میں پڑھی ہے. اس پر اتفاق ہے. ایک سوال مزے کا ہے کہ آپ کے خیال میں ناکام ترین انسان کون ہے؟ وہ میں ہوں. اس لیے کہ جو انسان زندگی میں کچھ سیکھ ہی نہ پائے وہی ناکام ہے. تو ساری عمر گزار کے نہ دنیاوی علوم سیکھ سکا، نہ دین سیکھ سکا، نہ روحانیت سیکھ سکا. تو ناکام ترین شخص وہی ہے جس نے عمر یوں ہی گزار دی، کچھ سیکھ نہ پایا، نہ وہ بندگی کے آداب جان پایا کہ بندگی کس کو کہتے ہیں. رب کے حضور اگر کبھی حاضر ہوا بھی تو اس طرح سے کہ جیسے ایک فرض پورا کر رہا ہو، ٹوٹل پورا کر رہا ہو. تو نہ بندگی آ سکی، نہ علم مل سکا، نہ دین سیکھ سکا، تو وہی شخص ناکام ہے. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اولیاء اللہ میں سے غوث کو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل ہوتا ہے؟ یہ غالباً اس سوال کی تحریک ان کو شاید اس خیال سے ہوئی ہے کہ جناب خواجہ غریب نواز صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا. یہ مختلف راہیں ہیں، مختلف چینلز ہیں جن کے ذریعے سے فیض انسان کو حاصل ہوتا ہے. خود وہ ولی اللہ کدھر زیادہ راغب ہے، تو جدھر کو وہ زیادہ راغب ہوگا ظاہر ہے اس کے نتیجے میں اس کو وہیں سے محبت ملتی ہے، اور جہاں سے انسان کو محبت ملتی ہے وہیں سے فیض حاصل ہوتا ہے. تو جناب خواجہ غریب نواز صاحب ایسے خوش نصیب انسان ہیں کہ جنہیں علم براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا تھا. ورنہ انسان فیض حاصل کرتا ہے اپنے مرشد سے جب مرشد اسے فارغ کر دیں یہ کہہ کے کہ جو کچھ تم نے سیکھنا تھا سیکھ لیا، جو میں نے تمہیں بتانا تھا بتا دیا، اب خود تمہاری محنت ہے، جتنے تم محنت کرتے جاؤ گے اس راہ پر آگے بڑھتے جاؤ گے. تو اس کے بعد پھر وہ جدھر زیادہ راغب ہو جائے گا وہیں سے فیض حاصل ہو جائے گا. کچھ اولیاء کرام کو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے علم ملا ہے براہ راست، کچھ کو حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب سے علم حاصل ہوا براہ راست،
کچھ کو دوسرے صحابہ کرام میں سے ایسی بھی اولیاء کرام گزرے ہیں جنہیں دوسرے صحابہ کرام سے علم حاصل ہوا. کچھ ایسے ہیں جن کو بہت سی جگہوں سے یہ کے بعد دیگرے فیض ملا. کچھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا. میں جب یہ کہتا ہوں کہ کچھ کو عطا ہوا، سب کو ملتا تو وہی علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقسیم ہوا ہے. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کچھ کو ملا تو براہ راست وہاں سے عطا ہو گئی، اور اس کو ہم کہتے ہیں عطا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جن کو وہاں سے عطا ہوئی ہے ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کو وہاں سے فیض حاصل ہوا ہے. کیا غوث زمانہ کے ماتحت جو اقطاب ہیں ان کی تعداد سلسلہ ولایت شروع ہونے سے لے کر عصر حاضر تک ایک ہی ہے یا وقت کے تقاضوں کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے؟ نہیں، یکساں نہیں رہ پاتی. اس کی کئی ایک وجوہات بن جاتی ہیں، بعض اوقات کم زیادہ ہو جاتے ہیں. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس کو ہم دنیاوی زبان میں کہتے ہیں کہ اپرووڈ اسٹرینگتھ کیا ہے، ایک وقت میں کتنے کتب ہوں گے دنیا میں، وہ اپرووڈ اسٹرینگتھ ہے. تو آتھینٹک وہ ہے، لیکن بعض اوقات وجوہات ایسی ہو جاتی ہیں کہ ایک آدھ کم رہ جاتا ہے، تو وہ اس میں تھوڑی سی سلائٹ ویریشن، اور عام طور پہ ایک ہی کتب کی ویریشن آتی ہے میرے علم کی حد تک. اس سے زیادہ کبھی کمی میرے علم میں نہیں ہے. تو ویریشن ہے، تو نظر ہمیں رکھنی چاہیے کہ اس کی اپرووڈ اسٹرینگتھ کیا ہے ایک وقت میں. تو وہی اصل اسٹرینگتھ ہے. یہ اگلا سوال ہے ان کا کہ کیا یہ سچ ہے کہ جو شخص اپنے شیخ یا کسی ولی اللہ کی جان بوجھ کر مخالفت کرے اس کے ذہن پر تاریکی چھا جاتی ہے اور علم چھن جاتا ہے؟ درست ہے، اور ایک بڑی سمپل سیدھی سی بات ہے کہ جس شخص نے اپنے شیخ کی مخالفت کر دی، شیخ کو برا بھلا کہا، تو آپ علم تو لیتے ہیں اپنے شیخ سے محبت کے ذریعے سے، کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کا ادب کرتے ہیں. یہ دونوں ہی وہ ذریعے ہیں کہ آپ شیخ کے دل میں اتر جاتے ہیں. ہر آدمی کو مؤدب شخص بہت پسند آتا ہے، خود انسان مؤدب ہو یا نہ ہو، چاہے انسان مجھ جیسا ہی کیوں نہ ہو، پسند اس کو مؤدب آدمی آتا ہے. تو یہ شیخ کے دل میں اترنے کا بڑا آسان اور سیدھا راستہ ہے کہ شیخ کے دل میں اترا جائے اپنے ادب آداب سے، اور شیخ سے محبت کی جائے تو شیخ کے دل میں اتر جائے گا بندہ. تو جب شیخ کے دل میں اتر جائے گا تو پھر شیخ اپنی محبت سے مجبور ہو کے اپنے اس شاگرد کو خاص علم دینا شروع کر دے گا، اس کی تربیت بہت محبت کے ساتھ کرے گا. اور اگر معاملات اس کے برعکس ہو جائیں تو وہاں ڈس لائکنگ پیدا ہو جائے گی، شیخ رد کر دیں گے ایسے شاگرد کو. تو جب رد ہو جائے گا تو وہاں علم کی تقسیم بند ہو جائے گی، تو ذہن پر تاریکی چھائے گی. تو سیدھی بات ہے. اور اگر شیخ کے علاوہ کسی ولی اللہ کی مخالفت کرے تو یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اللہ کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، ان پر بہت سی پابندیاں ہیں، عام آدمی سے کہیں زیادہ. نہ یہ کسی کو بد دعا دے سکتے ہیں، نہ کسی کو منع کر سکتے ہیں، نہ کسی کو سزا دے سکتے ہیں، اس لیے کہ سنت ہی نہیں ہے وہ.
ولی اللہ تو سنت کے پیچھے جاتا ہے، سنت کی پیروی کرتا ہے. ولی اللہ تو کچھ نہیں کہے گا ایسے انسان کو، پھر بھی اسے سینے سے لگائے گا. لیکن اس ولی اللہ کا دوست جو اوپر بیٹھا ہے وہ برداشت نہیں کرتا، تو سزا وہاں سے ملتی ہے پھر، اور وہ سزا بڑی کڑی ہوتی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے مختلف رنگ، احوال اور اقسام ہیں، اور ہر نبی کو ایک مخصوص رنگ اور مخصوص قسم عطا ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے تخلیق ہوئے تھے. بے شک وہ نور ایک ہی قسم کا ہے، لیکن اپنے اندر تمام انوار، تمام رنگ اور تمام خوشبوئیں سمائے ہوئے ہیں. اسی لیے اگر کبھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق بخش دے اور رحمت کر دے اپنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہو جائیں، تو کبھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سونگھنے کو مل جائے آپ کو، تو وہ اس کی خوشبو ایک ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک کو آپ اگر چومیں گے تو اس میں سے خوشبو ایک مختلف آ رہی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ کو سونگیں گے تو خوشبو مختلف ہوگی وہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتہ مبارک کو آپ سونگیں گے تو خوشبو مختلف ہوگی، اس لیے کہ وہ نور الہی سے تخلیق ہے، اور دنیا بھر کی انوار اور دنیا بھر کی خوشبوئیں اس کے اندر سمائی ہیں. وہ ہر جگہ آپ کو ایک علیحدہ خوشبو، ایک علیحدہ رنگ دکھائی دے گا. یہ جو آپ کے سوال کی تحریک بنی ہے وہ شاید یہ ہے کہ ہر انسان کے روح کا ایک رنگ ہے، اور ہر انسان کے روح کی ایک خوشبو ہے. شاید آپ نے اس سے کہیں متاثر ہو کے یہ سوال پوچھا ہے، لیکن وہ انسانوں کی بات ہے، رب کے نور کی بات نہیں ہے. رب کا نور یاد رکھیے ہم جہت ہے. تو اگلا سوال ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ کسی بھی شیخ کی تمام تر توجہ کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوتی ہے؟ کاملین کے نزدیک کشف، تصرف یا ولایت کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس میں شک نہیں. یہ بارہا یہاں اس بات کا ذکر ہوا کہ جس چیز کو ہم جیسے لوگ بہت بلند پایا چیزیں سمجھتے ہیں اور ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں، وہ ہے کشف و کرامات اور کسی شخص کے مستجاب الدعوات ہونا. اولیاء کرام کے نزدیک ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے، بلکہ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب کسی شخص کو یہ چیزیں جن کے لیے وہ مر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کشف حاصل ہو جائے، مجھے کرامات حاصل ہو جائیں، میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں اس مقام پر پہنچ کے، اس کے لیے وہ ان کی حیثیت مداری کے کرتب سے زیادہ نہیں ہو رہتی، وہ ان سے بہت دور بھاگنے لگتا ہے. وہاں پہنچ کر تو پھر اس کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پکڑ کر وہ بیٹھا رہے، رب کے در پر بیٹھا رہے. تو اس کی
توجہ کا مرکز اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا آبجیکٹو یہ ہو جاتا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب تعالی مل جائیں. تو وہ ان چیزوں سے گھبرانے لگتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر کبھی اتفاق ہوا کسی بلند پایا ولی اللہ کے پاس جانے، اس کو آپ دعا کا کہیں، وہ دعا سے گھبراتا ہے. پھر وہ صاف پتہ چل جائے گا کہ بدل ناخواستہ دعا کر رہا ہے، اس لیے کہ دعا نہیں کرے گا تو رب کی یہاں وہ خسیس کہلائے گا. اس سے دور بھاگتے ہیں تمام اولیاء کرام. تو دعا کرے گا لیکن بڑے برے دل کے ساتھ کہ کیا یہ، اس لیے کہ اس کا تو دھیان کہیں اور چلا گیا. اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میرے رب تو مجھے پالتا ہے. جب میرا رب مجھے پال رہا ہے تو میں وہ چیز رب سے کیوں مانگوں جس کو وہ سب سے حقیر سمجھتا ہے. دنیا رب کے نزدیک سب سے حقیر ترین چیز ہے. دنیا بھی مال و سر، دنیا سے مطلب یہ ہے میرا. تو میں رب سے ایسی چیز کیوں مانگوں جس کو وہ حقیر جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کشف میں ملاقات ہوتی ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز کیوں مانگوں جس کو جان بوجھ کے انہوں نے ٹھکرا دیا حقارت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ کوہ احد، جبل احد پورے کا پورا سونے کا ہو جائے. لیکن کیسی زندگی گزاری ہمیں سب کو ازبر ہے. تو جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا، اور جس چیز کی قیمت رب کے نزدیک بکری کے گلے ہوئے گوشت کے بال کے برابر بھی نہیں ہے، ہم رب سے وہ حقیر چیز کیا مانگیں. ہاں، اسے مانگنا چاہیے، ضرور مانگیے، دل بھر کے مانگیے، لیکن اس سے مانگنے کی چیزیں کیا ہیں؟ ایسی چیزیں، یہ دنیا کا تو وعدہ اس نے کر لیا کہ میں پالوں گا تمہیں، دعویٰ بھی ہے اس کا، وعدہ بھی ہے، دونوں باتیں ہیں. اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اس کا دعویٰ ہے یہ کہ میں رب ہوں. تو وہ دعویٰ بھی کر رہا ہے، وعدہ بھی کر رہا ہے، دونوں باتیں ہیں کہ میں پالنے والا ہوں. تو پالنا جو ہے یہ تو بہت وسیع براڈ بیسڈ ٹرمنالوجی ہے. انسان کی تمام ضروریات کی ذمہ داری رب کے ذمہ ہے. تو اللہ تعالی سے مغفرت مانگے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے رحم کی درخواست کر لے. اللہ سے اس کی رحمت مانگی جا سکتی ہے. اور اگر اللہ ہمت عطا کر دے، توفیق عطا فرما دے، تو اللہ سے اس کی ذات مانگی جا سکتی ہے کہ یا اللہ تو مجھے اپنا آپ عطا فرما دے. لیکن اس کے لیے پھر تیار یہ رہنا چاہیے کہ اگر کبھی انسان نے یہ دعا مانگی اور وہ قبول ہو گئی تو پھر دنیاوی لحاظ سے سختیاں ہیں. تو رب سے مانگنے کو بہت کچھ ہے، صرف دنیا ہی مانگنے کے لیے نہیں ہے. تو رب سے وہ سب مانگا جا سکتا ہے. اولیاء کرام جو اس مقام پر چلے جاتے ہیں وہ تو مست رہتے ہیں، اسی مستی میں گم رہتے ہیں کہ حالت کشف میں ملاقات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. رب کے خیال میں ہر وقت ڈوبے نظر آتے ہیں.